اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ صبح 4 بجے کے قریب نازش کے کانوں میں آواز گونجی، نازش او نازش، کہاں رہ گئی تو اور کتنا سوئے گی؟ مہارانی، یہ تمہارا میکہ نہیں جہاں تمہیں منو سلوہ ملے گا۔ نازش نے آنکھ ملتے ہوئے جی آئی بولا۔ سندس بیگم نے اضافہ کیا، جب میں جوان ہوتی تھی، کھیت، ساس سسر، شوہر، بچے، نیز گھر اور باہر کے سب کام میں کرتی تھی۔ پتہ نہیں تم پھوڑ کیسے میرے متھے لگ گئی۔ جلدی کچن میں جاؤ، ماں جی نماز پڑھ کے ابھی جاتی ہوں۔ نازش نے استفسار کیا۔ آئندہ اپنی زبان میرے سامنے مت چلانا، جو کہا ہے ویسا کرو۔ پہلے علی کے لیے کھانا بناؤ، اٹھنے والا ہوگا۔ یہ کہتے ہی سندس بیگم نے نازش کو ایک لسٹ تھما دی اور کہا، یہ سب بنانا ہے اور 2 گھنٹے میں بن جائے۔ اور ہاں، میں نے نوکرانی کی پکی چھٹی کرا دی ہے، اب سے سب کام تم سنبھالو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور نازش ان کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی کہ نماز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نازش ابھی اسی سوچ میں تھی جب پھر سے اس کا نام پکارا گیا اور کچن کی طرف بھاگی اور کام شروع کر دیا۔ اسے کام کرتے 7:30 ہو گئے۔ تبھی سندس بیگم نے کہا، جا کے علی کو اٹھاؤ اور اس کا سوٹ استری کرو۔ اس نے جا کے علی کو اٹھایا، کپڑے دیے۔ اس دوران اس کے 7 سے 8 چکر اوپر سے نیچے لگ چکے تھے۔ کچن نیچے تھا، جبکہ ان کا اور سندس بیگم کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ علی اور سندس بیگم نے ناشتہ کیا۔ نازش کھانے کی میز پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ سندس بیگم نے استفسار کیا، ہمارے ہاں بہو ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتی جب تک سب پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا لیں۔ نازش سوچ میں پڑ گئی کہ اگر شروعات ایسی ہے تو اختتام کیا ہوگا، اور اس کی سوچ بالکل صحیح تھی۔ شام کا اختتام بہت دلسوز ہونے جا رہا تھا۔ ناشتہ میں اس کے لیے صرف آدھی پلیٹ چاول بچے تھے۔ اس نے وہ کھا کر شکر ادا کیا اور اسے وہ پل یاد آنے لگے جب اس کی شادی کے دن قریب تھے۔ راحت بیگم سب ضروریات چھوڑ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی اور نازش کھانا نہ کھانے پر باضد تھی۔ بیٹا کھانا کھا لو، ہیرا بیٹا ہو تم، اللہ ہمیشہ تمہاری آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ برقرار رکھے۔ ساتھ ہی ماں اور بیٹی کی آنکھیں بھر آئی۔ جو نازش کھانا نہ کھانے پر باضد تھی، وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکی اور کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ سندس بیگم کی آواز نازش کی حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ نازش، جلدی صفائی ختم کرو، ایک ایک بات بتانی پڑ رہی ہے، گھر سے کیا سیکھ کے آئی ہو، پھر کھانا بنانا ہے۔ نازش اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بامشکل جی ماں جی ہی کہہ پائی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ صفائی پوری ہوتے ہی دوپہر کا کھانا بنایا، سندس بیگم کو پروسا۔ ان کے کھاتے ہی برتن اٹھائے جا کے اپنے لیے کھانا نکالنے ہی لگی تھی کہ اس پر حکم صادر ہو گیا، برتن دھو کے جلدی سے شام کا بندوبست کرو، وقت ہو چلا ہے اور ہاتھ پاؤں ذرا تیز چلایا کرو۔ نازش، جس کو انتہا کی بھوک لگی ہوئی تھی، شام کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جلدی کی وجہ سے چاقو اس کے ہاتھ میں پھر گیا۔ سندس بیگم جو کہ سامنے بیٹھی تھی، اسے پٹی تک نہ کرنے دی اور اٹھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ جھڑ دیا کہ اتنا بھی نہیں کرنا آتا، اتنی کہہ کر بہو مجھے ہی ملنی تھی، ہائے میری قسمت۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ اسے آج تک کسی نے ڈانٹا تک نہ تھا۔ وہ سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی۔ وہ پھر سے کھانا بنانے لگ گئی۔ جب علی آیا، کھانا کھلایا، سب صبح جیسے ہی ہوا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ ابھی نازش کی ایک پلیٹ نکل آئی تھی۔ وہ جس گھر میں نازو پلی تھی، آنکھوں میں حسین خواب سجائے، وہ اس گھر کی زینت بنی تھی۔ راحت بیگم جو اس کے ایک زخم پر 1000 آنسو بہاتی، مرہم لگاتی تھی۔ نازش کو راحت بیگم کے الفاظ یاد آنے لگ گئے کہ میرا پیارا بیٹا ہو تم، سسرال والوں کو شکایت کا موقع نہ دینا بیٹا، ساس کو ساس نہیں ماں سمجھنا، وہ بھی پھر تمہیں بیٹی سمجھ لیں گی۔ رات کو 9 بجے کی چائے کے بعد وہ اپنی ساس کے پاؤں دبانے لگ گئی۔ 10 بجے کے قریب سندس بیگم کو نیند نے آ گھیرا۔ نازش برتن دھو کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ علی لیپ ٹاپ پکڑے آفس کا کام کر رہا تھا۔ جی سنیے، نازش نے کہا۔ علی اپنے کام میں مگن اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، ہاں بولو۔ نازش نے صبح سے لے کر اب تک کی آپ بیتی سنا دی۔ نازش کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اسے نماز نہ پڑھنے دی گئی اور سارا دن کام کے بعد اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ ملا، یہاں تک کہ اسے زخم پر مرہم بھی نہ لگانے دی گئی۔ میں انسان ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، میں نے ایسی ماں کہیں نہیں دیکھی نہ سنی جو بچوں کو اللہ کی راہ سے روکے، انہیں بھوکا رکھے، ان کے زخم پر مرہم نہ بنے۔ ساتھ اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ میری ماں نے بھی یہی سب کچھ برداشت کیا ہوا ہے، جب وہ کر سکتی ہیں تو تم کیوں نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ علی نے کہا۔
तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे मेरी अम्मी जान कहेंगी। अली ने एक और इंकशाफ किया। ये सब बातें दरवाजे के पास खड़ी सुंदस बेगम सुन रही थी। वो अंदर दाखिल हुई। नाजिश के रोंगटे खड़े हो गए कि अब न जाने क्या होगा। सुंदस बेगम धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। बाहर बारिश का मौसम था, बिजली कड़क रही थी। ये मंजर उसे और वहशत ज़दा बना रहा था। और फिर नाजिश की एकदम से काया ही पलट गई। सुंदस बेगम ने उसे गले से लगाया और अपने रवैये की माफी मांग ली। माँ जी, आप बड़ी हैं, माफी ना मांगे, बस अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर सलामत रखिएगा। मैं डर गई थी बेटा, अब तक के सब रिश्तों ने मुझ पर चढ़ाई की। बस मुझे था कि तुम और मेरा बेटा भी ऐसा ना कर दो, इसलिए दबा के रख रही थी। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी अपने रिश्तों से प्यार चाहिए। शुक्र अल्लाह ताला का मेरी आंख खुल गई और मैं पानी पीने जा रही थी कि तुम दोनों की आवाजें कानों में पड़ गई। अली और नाजिश सुंदस बेगम के गले जा लगे। माँ जी, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। दोनों ने एक जुबान होकर इस्तफसार किया और सब मुस्कुराने लगे। सब इंसान ही होते हैं, इंसान को बुरा वक्त और हालात बनाते हैं और बुरे हालात में बेहतर रहना एक अच्छे इंसान की निशानी है।